ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج انشاءاللہ تعالی صدقہ فطر کے مسائل بیان کروں گا۔ صدقہ فطر یہ بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے روزے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی خامی پیدا ہو جاتی ہے، تو روزوں کی غلطیوں، کوتاہیوں، خامیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تاکہ صدقہ فطر کی وجہ سے روزوں میں جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ اس کمی پیشی کو دور کر دے یا ختم کر دے۔ ایک فائدہ یہ، اور دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہوتا ہے، مسکینوں کو، غریبوں کو عید کے دن دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے، یعنی وہ حضرات بھی بے نیازی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ عید منا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، یعنی عید کی نماز ہو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے 3 دن پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، عید سے 3 دن پہلے ہی۔ تو ہمیں بھی عید سے پہلے ہی صدقہ فطر دے دینا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی، تاکہ وہ لوگ بھی آسانی کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور صدقہ فطر کے واجب ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے، جیسے سونا، چاندی، نقد پیسے یا مال تجارت۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے مال نامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی مال آپ کے پاس ہو، سونا چاندی کے علاوہ کوئی بھی مال آپ کے پاس ہو اور وہ نصاب کے برابر ہو تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، حولان حول، یعنی شروع سال میں آپ کے پاس جتنے پیسے تھے، پھر 1 سال گزرنے کے بعد بھی اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں، یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ عید الفطر کی صبح میں آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہو گئی۔ اس کے اوپر سال کا گزرنا، مال نامی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی سال بھر غریب رہا، عید کی صبح میں مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ آدمی سال بھر مالدار رہا، عید کی صبح میں غریب ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر کے لیے عید کی صبح کا اعتبار ہوتا ہے، عید کی شام کا بھی اعتبار نہیں۔ صبح صادق کا، عید الفطر کی صبح صادق کا اعتبار ہوتا ہے کہ عید کی صبح صادق میں جس کے پاس
52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے، پیسہ ہے یا چاندی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر واجب بھی نہیں ہوا، کسی کے اوپر واجب بھی نہیں ہوا تو اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، تو جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں جن کے اوپر واجب بھی نہ ہو تب بھی وہ ادا کر دیا کریں۔ جو درمیانی لوگ ہیں، جو آسانی کے ساتھ 3 ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ایسے لوگ کم سے کم ادا کر دیا کریں۔ اور ہمارے کرناٹک کا جو یہ ہے رویت ہلال کمیٹی کا، وہ حضرات بیٹھے اور باقاعدہ ان حضرات نے طے کیا ہے کہ اس سال صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ گیہوں کا 90 روپے، سب سے پہلا گیہوں کا جو ہے 2.25 کلو گیہوں کا صدقہ فطر وہ 90 روپے ہے، یعنی کم سے کم 90 روپے دینا چاہیے، زیادہ آپ جتنا چاہیں دے دیں، 90 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا جو کا، بارلی کا 280 روپے، یہ دوسرا صدقہ فطر ہے۔ جو تھوڑا اور مالدار ہیں وہ 280 روپے دے دیں۔ پھر تیسرا جو اور زیادہ مالدار ہیں وہ کشمش کے حساب سے، جسے ہم منقع کہتے ہیں، منقع کشمش کے حساب سے 980 روپے۔ کتنے؟ 980 روپے۔ اللہ نے جن کو اور زیادہ سہولت دی ہے، اور زیادہ مال دیا ہے، تو وہ حضرات کھجور کے حساب سے دے دیں، 1120 روپے، یہ کھجور کے حساب سے ہے۔ تو اپنی مالی استطاعت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے کھجور دینے کی طاقت دی ہے، وہ جو ہے گیہوں دے رہا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جیسی صلاحیت دی ہے مالی اعتبار سے، اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ پہلا 90 ہے، دوسرا 280 ہے، تیسرا 980 ہے، اور چوتھا 1120 روپے ہے۔ یہ ہمارے کرناٹک کا ہے، ورنہ دوسرے اسٹیٹوں کا وہ ان کے حساب سے رہتا ہے۔ تمل ناڈو کا الگ، جی آندھرا کا الگ، دلی کا الگ، ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے صوبہ کرناٹک کا حساب ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا ہے؟ دیکھو، آدمی کی صرف اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتی ہے، اور اس کے جو نابالغ بچے ہیں ان بچوں کی طرف سے باپ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بیوی کے اوپر احسان ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر شوہر ادا کرے، بیوی اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتی ہے۔ تو باپ کے اوپر نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ہوتا ہے، صرف بالغ بچوں کا بھی نہیں ہے۔ جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ بیوی کا بھی دے دیتا ہے، اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر دے دیتا ہے، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اگر کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر جو لوگ مر گئے ہیں، مرحومین ہو گئے ہیں، کیا ان کی طرف سے بھی دینا ہے؟ ان کی طرف سے کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ہے؟ نہیں، اس بچے کی طرف سے بھی کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ جو لوگ موجود ہیں صرف ان کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا، جو ابھی نہیں آئے ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا